چاند سے خوب تر ہے رخ مصطفیٰ، ان کو دیکھا نستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اور لاکھوں سلام اس آقا پر دل لاکھوں جس نے جوڑ دیے، اور لاکھوں سلام اس آقا پر دل لاکھوں جس نے جوڑ دیے، دنیا کو دیا پیغام سکون انسانوں کے رخ موڑ دیے، اس محسن اعظم نے الیاس کیا کیا نہ دیا ہے عالم کو، اس محسن اعظم نے الیاس کیا کیا نہ دیا ہے عالم کو، دستور دیا منشور دیا کئی راہ دی کئی موڑ دیے۔ قابل قدر معزز مسلمان بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، گزشتہ دو جمعے سے آپ کے سامنے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق بیان کیا جا رہا ہے، اسی کی یہ تیسری کڑی آپ کے سامنے بیان ہو رہا ہے۔ آج کے بیان میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے نبی کس طرح سے بنایا، پھر اس کے بعد کیا کیا حالات پیش آئے، یہ باتیں آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب 40 سال کی عمر کو پہنچ گئے اور اس عمر کی جب تکمیل ہو رہی تھی، 40 سال کا جو عمر آ رہا تھا، یعنی نبوت کا زمانہ آ رہا تھا، تو ایسے دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم گوشہ نشینی اور تنہا رہنے اور لوگوں سے دور رہنے کی ایک عادت سی پڑتی جا رہی تھی، اور اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو بہت طرح کی خوابیں دیکھتے تھے، اور جو چیزیں رات کو خواب میں حضور دیکھتے تھے دن میں ہو بہو اسی کا مشاہدہ کرتے تھے۔ یعنی رات میں کوئی خواب دیکھا کہ ایسا ایسا ہو رہا ہے، جب دن ہوا تو جو خواب میں دیکھا تھا
وہ دن میں ہونے لگا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی جانب سے اس طرح کے خواب آنا شروع ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 40 سال کو پہنچ رہی تھی، اس سے کچھ دنوں پہلے ہی بلکہ سالوں پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی اور ستو لے کر کے اپنے گھر سے دور ایک پہاڑ میں چلے جاتے تھے، اور پہاڑ کے کوکھ میں، پہاڑ کے غار میں، جس کو غار حرا کہتے ہیں، اس کے اندر بیٹھ کر کے اللہ کا ذکر کرتے تھے، اللہ کی وحدانیت پر غور کرتے تھے، اور یہ سمجھتے تھے، یہ تفکر تدبر کرتے تھے کہ اس زمین کا بنانے والا کوئی نہ کوئی ضرور ہے۔ اس چوڑی چکلی آسمان، چمکتا ہوا سورج، چاند اور شجر و حجر، دنیا کے اندر جتنی چیزیں ہیں، ان سب کو پیدا کرنے والا کوئی نہ کوئی ذات ضرور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مہینوں، ہفتوں، کئی دن تک اس غار کے اندر رہ جایا کرتے تھے، اور وہی پانی اور ستو سے اپنی زندگی بسر کرتے تھے۔ ستو گیہوں کو بھون کر کے جو اس کے آٹے بناتے ہیں وہ ستو ہوتا ہے، یا چنے کو بھون کر کے اس کا جو آٹے بناتے ہیں، جو بیسن بناتے ہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس غار کے اندر پانی سے ملا کر کھایا کرتے تھے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ بعض دفعہ حضرت خدیجہ جو آپ کی بیوی تھی، آپ کے واسطے اس غار تک، اس پہاڑ تک آپ کو کھانا پہنچا کر آیا کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں رہتے تھے، کئی ہفتے وہاں رہ جاتے تھے۔ تو ایک مرتبہ اسی غار میں بیٹھے ہوئے تھے، اور وہیں پر اللہ کی تخلیقات میں غور کر رہے تھے کہ اچانک ایک فرشتہ آ گیا۔ اچانک فرشتہ آ گیا، اور اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال مکمل ہو رہا تھا۔ تو 40 نبوت کا جو سلسلہ ہے، نبی کو جو نبی بنا جاتا ہے، آپ اللہ تعالیٰ تمام نبیوں کو 40 سال کی عمر میں جا کر نبوت عطا فرمایا ہے۔ تو جس دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال پورے ہو گئے، اس دن فرشتہ آ کر کے کھڑا ہو گیا، اور فرشتے نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، پڑھو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اپنی زندگی میں کبھی پڑھے نہیں تھے، کسی مولوی صاحب کے پاس یا کسی استاد کے پاس، کسی ٹیچر کے پاس، کبھی کسی کے پاس نہیں گئے تھے، کبھی کہیں پر نہیں پڑھے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتے سے کہا، مانا بقاری، بھائی میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، مجھے تو کچھ پڑھنا نہیں آتا ہے۔ فرشتے نے اس طرح سے پکڑا ہمارے نبی کو اور دبا دیا، تو پڑھو۔ ہمارے نبی نے پھر کہا، ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ ایک مرتبہ پھر پکڑا، پھر کہا پڑھو، پھر بھی انہوں نے نہیں پڑھا۔ پھر تیسری مرتبہ پکڑا، تیسری مرتبہ پکڑ کے فرمایا، پڑھو، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ فرشتے نے 3 بار دبایا۔ تو کوئی طاقتور آدمی، وہ فرشتہ جبرائیل جو پچھلی بعض قوموں کو اپنے ایک پنجے سے پورے گاؤں کو ایسے اٹھایا اور آسمان پہ لے جا کر پٹک دیا، اتنا طاقتور فرشتہ کون؟ جبرائیل۔ وہ کن کو دبا رہے ہیں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے دبا رہے ہیں۔ کتنے طاقت سے دبائے ہوں گے، کیسی طاقت لگایا ہوا انہوں نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ تو لاسٹ میں فرشتے نے کہا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ چند آیتیں ہیں جو سب سے پہلے دھرتی میں
قرآن کریم کی چند آیت نازل ہوئی تھی. سورہ علق یہ چند آیت ہے. سب سے پہلے جو فرشتہ آیا تھا ہمارے نبی کے پاس، وہ فرشتہ یہی آیت لے کر آیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پہاڑ کے اندر، اس غار حرا میں جبرائیل نے آ کر کے اللہ تبارک تعالیٰ کی جانب سے ان آیتوں کو جبرائیل نے سنایا، اور جبرائیل سنا کر چلے گئے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ سے گھبراتے ہوئے نکلے اور گھبرا کر کے گھر پہنچ گئے. گھر پہنچنے کے بعد اپنی بیوی سے کہا مجھے کمبل اڑا دو، زمبیلونی مجھے کمبل اڑا دو. جب تھوڑا آرام ہو گئے تو ہمارے نبی نے خدیجہ سے کہا، خدیجہ میں اس پہاڑ میں تھا، ایک فرشتہ آیا مجھے دبایا، یہ قرآن کی آیت دیا، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ میرا کیا بننے والا ہے، میرا کیا انجام ہونے والا ہے. حضرت خدیجہ چونکہ ایک بڑی عمر کی عورت تھی، میں نے کہا تھا نا پچھلے جمعے کو، ہمارے نبی کی عمر جب 25 سال تھی تو اس وقت حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال تھی. ان سے حضور نے نکاح کیا تھا. تو نبوت کے زمانے میں تو حضرت خدیجہ کی عمر اور بڑی ہو گئی ہوگی. بیوی نے حضور کو تسلی دیا کہ میاں آپ ایک اچھے انسان ہیں، آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں، جھوٹ سے دور رہتے ہیں، بے سہاروں کا سہارا بنتے ہیں، بے کسوں کی مدد کرتے ہیں، غریبوں کے کام آتے ہیں اور اچھے فیصلے سناتے ہیں. آپ تو امین ہیں، آپ تو امانت دار ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں. اس طرح سے حضرت خدیجہ نے اپنے شوہر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دلاسا دیا، سمجھایا کہ آپ کو اللہ ضائع نہیں کرے گا. جو کچھ آپ کے ساتھ ہو رہا ہے خدا کی ذات سے امید اچھا ہی ہوگا. خدیجہ تو کہنے کو یہ ساری باتیں کہہ دی، لیکن پھر بھی اطمینان دل میں آنے کے لیے، سکون حاصل کرنے کے لیے ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے ایک دوسرے شخص کے پاس جاتے ہیں. ان کا نام ورقہ بن نوفل، جو حضرت خدیجہ کے چچیرے بھائی تھے، ان کے پاس لے گیا. چونکہ ورقہ بن نوفل جو تھا وہ توریت جانتا تھا، وہ انجیل جانتا تھا، اور اس لیے ان کے پاس لے کر کے گئے. اور خدیجہ نے کہا کہ میرے شوہر کے ساتھ آج ایسا معاملہ پیش آیا. تو ورقہ بن نوفل نے کہا شاید وہ ناموس جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر آیا کرتا تھا، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر آیا کرتا تھا، پچھلے انبیاء علیہ السلام پر جو فرشتہ آیا کرتا تھا، شاید ہو سکتا ہے کہ وہی فرشتہ آپ کے پاس بھی آئے ہوں اور آپ بھی نبی بننے والے ہوں. توریت میں، انجیل میں، زبور میں جس نبی کی بشارت دی تھی، جس نبی کی سیرت کو بیان کیا گیا تھا، جس نبی کے اخلاق اور کردار کو بیان کیا گیا تھا، شاید ہو سکتا ہے کہ وہ نبی تم ہی بننے والے ہو، شاید وہ نبی تم ہی ہو. ورقہ بن نوفل نے ساری باتیں کہا. پھر کہا کاش میں اس وقت جوان ہوتا جب آپ کو مکہ کے لوگ نکال کر باہر کر دیں گے. جب نبی پاک نے یہ جملہ سنا، نبی نے فرمایا میری قوم مجھے یہاں سے نکال دے گا، میری قوم مجھے یہاں سے نکال دے گا. ورقہ بن نوفل نے کہا جس نبی نے بھی اللہ کی وحدانیت کی تعلیم دی ہے، پہلے تو لوگوں نے ان سے دشمنی لی ہے، عداوت کی ہے، ان کو اپنے گھروں سے نکلنا پڑا ہے، اپنے شہروں سے نکلنا پڑا ہے، تب جا کر انہوں نے دین کی دعوت دی ہے. ایک زمانہ ایسا آئے گا تم بھی اس مکے سے نکالے جاؤ گے. میں آگے بتاؤں گا کہ 13 سال کے بعد ہمارے نبی کو اس مکے سے نکلنا پڑا تھا، اور نکل کر کہاں چلے گئے تھے؟ کہاں گئے تھے؟ مدینہ چلے گئے تھے، وہاں کے ظلم و ستم کی وجہ سے. تو ورقہ بن نوفل نے جو باتیں کہی، پھر ورقہ بن نوفل کے سامنے حضور نے ایک بات اور فرمایا کہ میں وہ پہاڑ میں تھا، ایک روح الامین آیا،
اور وہ آ کر کے وضو کیا، مجھے بھی وضو کرنے کہا، انہوں نے بھی نماز پڑھی اور ساتھ میں مجھے بھی نماز پڑھنے کے لیے کہا، میں بھی ساتھ میں نماز پڑھا۔ تو ورقہ بن نوفل کے دماغ میں اور بات یقین ہو گیا، یقیناً تم نبی ہو، تم آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر آئے اور گھر آ کر کے کیا کیا؟ گھر آنے کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت دینا شروع کر دیا، دین کی دعوت دینا شروع کر دیا۔ اللہ نے جو پیغام ہمارے نبی کو دیا تھا وہ پیغام اب لوگوں تک پہنچانے لگے۔ سب سے پہلے دین کی دعوت کس کو دی؟ ہمارے نبی نے سب سے پہلے دین کی دعوت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دی۔ اپنی بیوی سے کہا کہ کلمہ پڑھو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ بیوی چونکہ شادی سے پہلے بھی اور شادی کے بعد کی زندگی میں بھی جو 15 سال ان کے شریک حیات رہ چکے تھے، اور تو بیوی نے سمجھ لیا تھا کہ آپ جو باتیں کہہ رہے ہیں بالکل سچ ہے۔ چنانچہ حضرت خدیجہ نے اس وقت کلمہ پڑھ لیا۔ اس کے بعد خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ایمان لانے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت کس کو دی؟ اپنے چچیرے بھائی ابو طالب کے بیٹے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ حضرت علی کی عمر اس وقت کیا تھی؟ صرف 8 سال کے بچے تھے۔ یہاں بات سنی، بات میں کر رہا ہوں، بات وہ نہیں کر رہا ہے، یہ قیمتی باتیں سنا رہا ہوں، اس کو غور سے سنو۔ تو دوسرے نمبر پر دین کی دعوت 8 سال کا بچہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو دیا۔ حضرت علی نے کہا آمنا صدقنا، آپ نے جو باتیں کہی ہم اس پر ایمان لے کر کے آتے ہیں۔ اس کے بعد اپنے رفیق محترم صدق مجسم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے نبی نے دین کی دعوت دی۔ ابوبکر صدیق نے بغیر چنو چرا کے، بغیر سوچے سمجھے کہا تم جو باتیں کہہ رہے ہو بالکل سچ ہے، آمنا صدقنا، ہم تمہارے اوپر ایمان لے کر آتے ہیں، تمہاری تصدیق کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے اپنے غلام زید بن حارثہ سے کہا، انہوں نے بھی آپ کی دعوت کو قبول فرمایا اور ایمان لے کر آ گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ بچپن سے لے کر کے حضور کے موت تک کا سب سے قریبی دوست تھا، سب سے قریبی دوست، حضور کے ہر چیز کو وہ دیکھ رکھا تھا۔ جب حضور نے ان کو دین کی دعوت دی فوراً دعوت قبول کر لی۔ یہ نہیں کہا گھر والوں سے پوچھ کے آتا ہوں، یہ نہیں کہا بھائی سے پوچھ کے آتا ہوں، یہ نہیں کہا کہ فلاں سے مشورہ کر لیتا ہوں، نہیں، آج جو بات میرا دوست کہہ رہے ہیں وہ بالکل سچ ہے، ہم تم پر ایمان لے کر آتے ہیں۔ ابوبکر صدیق نے کہا، اور ابوبکر صدیق چونکہ بہت بڑے تاجر تھے، بزار تھے، کپڑے کی دکان تھی ان کی، کپڑے بیچا کرتے تھے، اور جو لوگ کاروباری ہوتا ہے عموماً ان کے تعلقات بہت سارے ہوتے ہیں، ان کو جاننے والے بہت ہوتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق جو کہ بڑے کاروباری تھے، اس کی وجہ سے ان کے تعلقات بہت تھے مکے کے اندر۔ چنانچہ انہوں نے اپنے قریبی لوگوں سے اس دین کی دعوت چپکے سے دینا شروع کیا، اور اس دعوت کے نتیجے میں بڑے بڑے لوگ ایمان لے کر آئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابوبکر صدیق کی دعوت پر ایمان لے کر آئے۔ سعد ابن ابی وقاص بھی حضرت ابوبکر صدیق کی دعوت پر ایمان لے کر آئے۔ امین الامہ حضرت عبیدہ عامر ابن عبداللہ ابن الجراح بھی انہی کی دعوت پر ایمان لے کر آئے۔ گویا کہ ان کی دعوت پر ایک بڑی تعداد نے ایمان قبول کیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اس زمانے میں آپ علیہ السلام کو کھلا دعوت دینے کی اجازت نہیں ملی تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چپ کے لوگوں کو دین کی دعوت دیا کرتے تھے۔ جب یہی سلسلہ تقریباً 3 سال گزر گیا،
3 سال گزرنے کے بعد اللہ کی جانب سے حکم ہوتا ہے فاصدع بما تؤمر، اللہ نے آپ کو جس چیز کا حکم دیا ہے آپ اس کو صاف صاف اعلان کر دیجیے، صاف صاف لوگوں میں اعلان کر دیجیے۔ اور دوسری آیت کا نزول ہوا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو اللہ سے ڈرائیے، ان کو دین کی دعوت دیجیے۔ آپ علیہ السلام کا وقت آ چکا تھا کہ لوگوں کو کھلا دین کی دعوت دیں، لوگوں کو کفر و شرک کی شناعت کو بیان کریں، ان کی شقاوت کو بیان کریں اور ان کو آگاہ کریں کہ اس دنیا کے اندر اللہ نے تم کو کس مقصد کے لیے بھیجا ہے، تمہارا آنے کا مقصد کیا ہے، تم کس لیے پیدا کیے گئے ہو۔ تو ان آیتوں کے نزول کے بعد سب سے پہلے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا علی تم دعوت کا سامان کرو۔ ہر دعوت کرتے ہیں اور اپنے تمام قریبی رشتہ داروں کو بلاتے ہیں۔ چنانچہ حضرت علی کی کوشش سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا سامان کیا اور لوگوں کو دعوت دی، اپنے گھر پر بلایا۔ اور اس دعوت میں آپ علیہ السلام کے 3 چچا موجود تھے، حمزہ، عباس اور ابو طالب۔ یہ 3 بڑے لوگوں میں سے شمار ہیں ان کا، یہ لوگ شریک تھے۔ جب دعوت ہو گئی، سب کھانا پینا کھا لیے، تو اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو اس دین کے بارے میں سمجھایا اور کہا اتنا بڑا کام اللہ نے مجھے دیا ہے، کیا تم خاندان والے میرا ساتھ دو گے؟ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمایا سناٹا سا چھا گیا، سب خاموش ہو گئے، کوئی کچھ نہیں بول رہے ہیں۔ اتنے میں حضرت علی، ایک چھوٹا سا بچہ 13 سال اس وقت ان کی عمر تھی، وہ کھڑا ہو گیا اور انہوں نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو جس دین کو لے کر اللہ نے مبعوث فرمایا ہے آپ اس کی تبلیغ کرتے رہیں، ہم مرتے دم تک آپ کا ساتھ دیتے رہیں گے۔ آپ کے بوجھ کو ہلکا کرنے کے لیے ہر طرح کی پریشانیوں کو، ہر طرح کی مصیبتوں کو، ہر طرح کی تکلیفوں کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ جب حضرت علی نے یہ بات کہی تو بعض بڑے لوگ جو ایمان لے کر نہیں آئے تھے ہنسنے لگے، یہ بچہ کیا بول رہا ہے، یہ بچہ کیا کر پائے گا۔ لیکن دنیا نے دیکھا آج اس بچے کا نام تو ہے لیکن وہ ہنسنے والوں کا نام نہیں ہے، ان ٹھٹھا کرنے والوں کا نام نہیں ہے۔ دنیا نے دیکھا کہ خیبر کے موقع پر ایک دروازہ جو 70 آدمی سے نہیں اٹھ سکتا تھا، حضرت علی اسد اللہ کھڑا ہوتا ہے اور اس دروازے کو اٹھا کر پھینک دیتا ہے۔ وہ علی تھے۔ آج بھی علی کے نام لینے والے تو بہت ہیں لیکن علی کے جیسا نماز پڑھنے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ علی کے نام پر کھانے والے تو بہت ہیں لیکن علی کی طرح دعوت کرنے والے بہت کم ہیں۔ سوچنا چاہیے وہ حضرت علی، پھر اللہ نے بہت بڑا بنایا، بہت کاروبار دیا۔ اللہ کے نبی نے حضرت علی کے بارے میں فرمایا میں تو علم کا سمندر ہوں، میں تو علم کا گھر ہوں، لیکن علی رضی اللہ تعالی عنہ علم کا دروازہ ہے، علم کا دروازہ ہے۔ اس علی کے بارے میں فرمایا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 3 سال چپکے سے دعوت دینے کے بعد کھلا لوگ دعوت دینا شروع کیا اور اس سے آگے چل کر ایک دن یہ کیا کہ پہاڑ پر کھڑے ہو گئے جس کو کوہ صفا کہا جاتا ہے، اس پر کھڑے ہو کر لوگوں کو دعوت دی، اے فلاں قبیلے والے ادھر آ جاؤ، اے فلاں صاحب ادھر آ جاؤ، اے فلاں صاحب ادھر آ جاؤ۔ جب سب آ گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک لمبی عمر تک
40 سال سے زائد کی عمر تک میں تمہارے درمیان میں رہا ہوں، میں تم سے ایک بات کہتا ہوں، کیا تم میری بات پر یقین کرتے ہو؟ میں تم سے کہتا ہوں کہ جس پہاڑ پر میں کھڑا ہوں تم میرے سامنے ہو، میں تم سے اگر یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک بہت بڑی فوج ہے، بہت بڑا لشکر ہے اور وہ تم پر حملہ کرنا چاہتا ہے، تو کیا تم میری اس بات پر یقین کرو گے؟ تو اس وقت جتنے لوگ موجود تھے سب نے کہا آپ تو ہمیشہ سچ بولنے والے ہیں، آپ تو امین ہیں، ہمیں تمہارے اوپر امید ہے کہ جو تم کہہ رہے ہو بالکل 100% سچی بات ہے۔ سب نے کہا، جب سب کا اعتماد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لے لیا، اس کے بعد فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، سب کا دو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو تم سب کے سب کامیاب ہو جاؤ گے۔ جب یہ بات کہا تو سب کے کان کھڑے ہو گئے، سب نے کہا رے کیسی بات کر رہے ہو، تم کہہ رہے ہو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، ہمارے تو ہزاروں بت ہیں، ہمارے تو ہزاروں مورتیاں ہیں، ہمارے تو ہزاروں خدائیں ہیں، ہمارے تو ہزاروں اللہ ہیں، ہم ایک اللہ کی پوجا کیسے کر سکتے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ایک مدت تک ان کے درمیان رہ گئے تھے، جو دوست تھے وہ دشمن بن گئے، جو اپنے تھے وہ پرائے بن گئے، جو ہمیشہ آپ کو صادق کہا کرتے تھے، جو آپ کو امین کہا کرتے تھے، آج وہی آپ کے سامنے بچھڑ گئے۔ آپ کے چچا ابو لہب نے کھڑے ہو کے پتھر ہاتھ میں لیا اور کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ وہی چچا جب نبی کی پیدائش ہوئی تھی انہوں نے خوشی میں اپنی باندھی سویبہ کو آزاد کیا تھا، آج وہی چچا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جانی دشمن بن جاتا ہے اور پورے مکہ میں ایک شور و شغب پیدا ہو جاتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سے لوگوں کو دور کرنے کی ایک عجیب طرح کا سما بن جاتا ہے، اور آپ کو طرح طرح سے لوگ پریشان کرنے لگتے ہیں۔ چنانچہ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام خانہ کعبہ کے پاس آئے، حرم کے پاس آئے اور نماز پڑھنے لگے، اتنے میں ہی ایک کافر آیا، عقبہ ابن ابی معیط، وہ آ کر کے اپنے ایک چادر لیا، وہ چادر کو پکا کر کے رسی کی طرح بنا کر کے ہمارے نبی جو سجدے میں چلے گئے گلے میں ڈال دیا اور وہ نالائق اس کو گھسیٹنے لگا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عجیب سما ہو گئی، اتنے میں ابوبکر صدیق آتے ہیں اور دھکا دے کر نالائق کو بھگاتا ہے، اور وہ کہنے لگا، ہمیں ابوبکر صدیق نے کہا اے نالائق، جو نبی دین کی دعوت دے رہا ہے، جو ایک اللہ کی عبادت کے لیے کہہ رہا ہے، جو سچ بولنے کے لیے کہہ رہا ہے، جو والدین کی نافرمانی کرنے کے والدین کی فرما برداری کے لیے کہہ رہا ہے، اس اللہ کے نبی کو اذیت پہنچاتے ہو۔ اسی طریقے سے ایک مرتبہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، جب نماز پڑھنے لگے کچھ مشرکین آ گئے اور ٹھٹا کرنے لگے۔ ابو جہل نے اس موقع پر کہا کہ فلاں جگہ اونٹ ذبح ہوا ہے، وہاں پر اونٹ کی اوجری پڑی ہوئی ہے، کوئی لا کر کے اس کو اس نبی کے پیٹھ پر رکھ سکتا ہے؟ چنانچہ وہی بدبخت عقبہ کھڑا ہوتا ہے اور وہ اوجری لا کر کے ہمارے نبی کی پشت پر رکھ دیتا ہے سجدے کی حالت میں۔ ہمارے نبی سجدے میں پڑے ہوئے ہیں، وہ ظالم وہ اوجری رکھتا ہے، اور وہاں سائڈ میں عبداللہ حضرت انس بھی شاید موجود تھے، لیکن وہ کفار کا ہجوم دیکھ کر کے کچھ بول نہ سکے۔ اتنے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی بیٹی حضرت فاطمہ آتی ہے اور اوجری کو اٹھا کر پھینک دیتی ہے، اور ان بدبختوں کو، ان کفاروں کو، ان مشرکین کو سخت سست سناتی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب دین کی دعوت دینی شروع کی تھی، لوگوں نے طرح طرح سے ستایا، طرح طرح مصیبتیں پہنچائی۔ ایک مرتبہ تمام کفار جمع ہو گئے، انہوں نے کہا اب ایسی بات بننے والی نہیں ہے، اب جو ان کا بڑا آدمی ہے ابو طالب گھر سے ایمان نہیں لائے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت بڑے ہمدرد تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت بڑے ہمدرد تھے، غم گسار تھے،
آپ علیہ السلام کی تکلیف کو اپنا تکلیف محسوس کرتے تھے، آپ کی مصیبت کو اپنی مصیبت محسوس کرتے تھے۔ جو لوگ ایمان لاتے تھے ان کو منع بھی نہیں کرتے تھے، یہاں تک حضرت علی جب ایمان لا چکے، ایک مرتبہ ایک جگہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں، ابو طالب نے دیکھ لیا، ارے یہ کیسے نماز پڑھ رہے ہیں، کیسے عبادت کر رہے ہیں۔ پھر نماز کے بعد ابو طالب سے، چونکہ ان کے باپ تھے نا، ابو طالب باپ تھے حضرت علی کے، حضرت علی سے کہا بیٹا تم کیا کر رہے تھے یہ سب؟ انہوں نے کہا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بتلایا، ٹھیک ہے تم اسی پر قائم رہو۔ بیٹے کو نہیں کہا چھوڑ دو، نہیں تم اسی پر رہو۔ تو وہی ابو طالب بہت ہمدرد تھے، گرچہ ایمان نہیں لائے لیکن ہمارے نبی کے بہت شفیق تھے۔ تو لوگوں نے سوچا کہ ایک میٹنگ بلایا جائے، سب مل کر کے ابو طالب سے کہا جائے کہ تم اپنے بھتیجے محمد کو روک دو۔ چنانچہ کچھ لوگ آئے اور ابو طالب کو سمجھایا، ابو طالب نے تھوڑی بہت ان کو سمجھا کر کے بھگا دیا۔ کچھ دنوں کے بعد پھر انہوں نے میٹنگ بلائی کہ ایسے کام آنے والا نہیں ہے، معاملہ آر پار کا ہونا چاہیے۔ چنانچہ اس میٹنگ میں بڑے بڑے مکہ کے سردار عتبہ، شیبہ، ابو جہل اور عقبہ ابن ابی معیط اور دیگر بڑے بڑے رؤسائے مکہ، مشرکین کے سردار، یہ سب مل کر کے میٹنگ کی اور ابو طالب سے کہنے کے لیے گئے کہ ابو طالب یہ آخری وارننگ ہے، چاہے تو تم اپنے بھتیجے کا ساتھ چھوڑ دو یا تم ہمیں ان کا ساتھ چھوڑ دو، یا یہ ہے کہ تم ہماری بات کو مان لو یا محمد ہماری بات کو مان لے۔ یہ بالکل دو ٹوک بات ابو طالب سے کہا۔ ابو طالب سے کہہ کے وہ لوگ چلے گئے۔ ابو طالب نے ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا بھیجا کہ بھتیجے یہاں آؤ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور ابو طالب نے کہا کہ بھتیجے دیکھو تمہاری وجہ سے پورا مکہ ہمارے مخالف ہو گیا ہے، ہمیں جان سے مارنے کی دھمکی دے دی ہے، حالات خراب ہو سکتے ہیں، آپ کوئی دوسری پالیسی اپنا لیجئے۔ یہ سب بات جب ابو طالب کہہ چکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو چچا اور کوئی بات ہے؟ چچا نے کہا نہیں بیٹا جتنا تھا ہم نے کہہ دیا۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے ہیں اور ابو طالب سمجھ گئے کہ اب میرے چچا کے قدم بھی ڈگمگانے لگے ہیں، اب میرا چچا شاید میرا ساتھ نہیں دے سکتا ہے، اب وہ بھی کفار کی باتوں میں آ چکے ہیں، مشرکین کی باتوں کو شاید کہ قبول کر چکے ہیں۔ تو یہ بات جب نبی پاک دل میں تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر فرمایا میرے چچا یاد رکھنا جس دین کی دعوت اللہ نے مجھے دے کر بھیجا ہے میں اس دین کی دعوت ہمیشہ دیتا رہوں گا۔ اگر اس راستے سے ہٹنے کے لیے تم میرے ہاتھ میں سورج کو لا کر رکھ دو گے اور بائیں ہاتھ میں چاند کو لا کر رکھ دو گے تو میں خدا کی قسم میں اس دین سے ایک انچ پیچھے نہیں ہو سکتا، ایک قدم پیچھے نہیں ہو سکتا۔ کسی بھی حالت میں ان کفار کی باتوں کو ماننے والے نہیں ہیں، ان مشرکین کی باتوں کو ماننے والے نہیں ہیں۔ اللہ نے جس دین کی دعوت دے کر مجھے بھیجا ہے میں آخری دم تک اس دین کی دعوت دیتا رہوں گا، چاہے تو اللہ کا یہ دین پھیل کر رہے گا یا میں اس دین کی دعوت دیتے دیتے اس دنیا سے اپنی جان کو گنوا کر چلا جاؤں گا۔ اور یہ بات کہتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آپ دیدہ ہو کر چچا سے تھوڑا پیچھے ہٹنے لگے۔ ابو طالب سمجھ گئے بھتیجے تو بڑے پختہ دل کے آدمی ہیں، جس بات پر جمے ہوئے ہیں ان کے دل میں کسی طرح کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ وہ سمجھ گئے۔ ابو طالب نے کہا بیٹا کوئی بات نہیں، جس کا تم کو حکم ملا ہے تم کرتے رہو، ہم تو تمہارا ساتھ دیتے رہیں گے۔ چچا بھی مان گئے۔ وہ ایوت عزم مصمم، اسے کہتے عزم مصمم، پختہ اور پکا ارادہ۔ جو اللہ نے کہہ دیا اس کو ہم کر کے رہیں گے، چاہے تو ہماری جان چلے جائے،
چاہے ہمارے خاندان چلی جائے، چاہے ہماری عزت چلی جائے، چاہے ہماری دولت چلی جائے، چاہے ہماری شہرت چلی جائے، ساری چیزیں جا سکتی ہے، اگر ایمان بچ کے رہا تو کامیاب ہی کامیاب ہے۔ ہمارے نبی ان پختہ ارادوں کے ساتھ کھڑے ہو کر کے دین کی دعوت دی ہیں، تب جا کر کے یہ دین آج ہم اور آپ تک پہنچے ہیں۔ اور کیا کیا مصیبتیں جھیلنی پڑی ہے۔ 13 سال تک مکہ مکرمہ میں آپ علیہ السلام کو، آپ کے ماننے والوں کو ظلم و ستم کی چکی میں پیسا گیا ہے۔ انشاءاللہ اس کے اوپر کیا کیا ظلم و ستم ہمارے نبی پر اور صحابہ پر مکہ میں ہوئے ہیں، ان چیزوں کو انشاءاللہ اگلے ہفتہ آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچا اور پکا پیروکار بنائیں، اور ان کی کہی ہوئی ہر باتوں پر، ہر عمل پر، ہر قول پر بھی، ہر فعل پر بھی، ہر تقریر پر بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سچا عاشق رسول بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔